بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کیسے 70 سال تک سوتے رہے اور بنی اسرائیل کی زمین دوبارہ کیسے آباد ہوئی، اب اس واقعے کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اہلیہ بری ہوگی، ان کی عمر کا کافی حصہ گزر گیا، اسی طرح ان کی نوعمر خادمہ بھی بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ ارض مقدسہ آنے کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کہیں سے بھی ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ تمام شہروں اور دیہاتوں میں تلاش بسیار کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کے دوران اس غار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کر دیا تھا جہاں عزیر علیہ السلام سو رہے تھے۔ اس کی طرف جانے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اس غار کے پاس کوئی بندہ بشر نہ جائے۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو پورے 100 سال گزر گئے۔ ان کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کی روح لوٹ آئی، دل حرکت کرنے لگا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے آس پاس کے ماحول کا طائرانہ جائزہ لیا۔ اپنے انگور کے شیرے کو موجود پایا اور کھانے کے سامان کو صحیح اور سالم اپنے پاس پایا۔ اسی اثناء میں ایک منادی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز لگا رہا تھا۔ ترجمہ: یعنی تو کتنے دن سویا رہا؟ یہ آواز سن کر عزیر علیہ السلام نے اپنے ماحول کی طرف نظر کی اور سورج کو دیکھا، مشرق کی طرف سے بلند ہو رہا، تو جواب میں فرمایا، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم سویا ہوں، مگر فوراً اسی آواز دینے والے کی آواز کو سنا۔ ترجمہ: پورا 100 سال سویا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت عزیر علیہ السلام خوفزدہ سے ہو گئے اور 100 سال سونے کے متعلق سوچتے رہے اور کہنے لگے، 100 سال؟ پھر اپنی ٹوکری کی طرف دیکھا، اس کو بالکل تازہ پایا جیسا کہ ابھی رکھی گئی ہو۔ یہی حالت انجیر کی تھی اور انگور کا شیرہ چمڑے کے برتن میں بالکل تازہ ہے۔ اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے، نہ گھارا ہوا ہے، نہ ہی ذائقہ بدلا ہے، یعنی رنگ و بو دونوں ہی اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام مزید سوچتے رہے، آس پاس دیکھتے رہے، اتنے میں ان کو اپنا گدھا یاد آیا اور کہنے لگے، میرا گدھا کہاں چلا گیا؟ یقیناً بھاگ گیا ہوگا۔ اتنے میں اس کی نظر ایک جگہ پرانی ہڈیوں پر پڑی جہاں گدھے کو باندھا تھا۔ دل میں سوچنے لگے کہ گدھے کو کیا ہوا کہ اس کی ہڈیاں زیرہ زیرہ ہو گئی، جیسا کہ سالہ سال گزر گئے ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھتے تو بالکل تر و تازہ ہے، ذرا برابر تغیر پیدا نہیں ہوا، مگر گدھے کی طرف دیکھتے تو اس کی ہڈیاں زیرہ زیرہ ہو گئی ہیں، جو مدت مدیدہ گزرنے کی دلیل ہے۔ پھر بار بار کہنے لگے، یقیناً 100 سال گزر گئے، یقیناً 100 سال گزر گئے ہیں۔ گدھے کی کیفیت اس پر دلالت کر رہی، اس لیے کہ اس کی جلد، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سب کچھ گل گئے ہیں اور اس کی آنکھوں کی جگہوں میں سوراخ ہو گیا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے مناظر قدرت کا نظارہ کیا کہ کھانے پینے کی اشیاء تر و تازہ، مگر گردہ بالکل فنا۔ سبحان اللہ! یقیناً یہ قدرت کی ایک نشانی ہے اور عظیم نعمت الہی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے۔ ترجمہ: یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہے۔ اسی دوران یہ فرمان الہی کان میں سنائی دیا۔ ترجمہ: تاکہ ہم تم کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ صرف کھانے پینے کی اشیاء کا برقرار رہنا ہی معجزہ نہیں، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ بن گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور عظیم معجزے کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے اچانک ایک ہلکی سی آواز سنی کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ترجمہ: ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا، پھر غیبی آواز آئی۔ ترجمہ: کیسے چڑھاتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیوں کی طرف دیکھتے رہے، حتیٰ کہ دیکھا کہ ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ ہلنے لگی اور دوبارہ گدھے کی شکل بن گئی۔ پھر قدرت الہی سے اس میں گوشت پیدا ہونے لگا، ہوتے ہوتے وہ پہلے کی طرح مکمل صورت میں آ گیا۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ سے ہو گئے، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ گدھے کو مکمل اپنی اصل حالت میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ پر یقین آ گیا اور مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ انتہائی خشوع کے ساتھ یوں گویا ہوئے۔ ترجمہ: اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ موت سے پہلے القدس کے شہر کو ویران و برباد دیکھ کر تعجب کے ساتھ کہا تھا، ان شہروں کی رونقیں کیسے بحال ہوں گی، مگر آج اپنے تصور و گمان سے کئی گنا بڑھ کر کمال قدرت الہی کا نظارہ کیا۔ حضرت عزیر غار سے باہر آئے، شہر کے راستوں میں دیکھا کہ لوگوں کی چہل پہل ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں،
خوش و خرم ہے اور شہر کو دیکھا کہ آباد ہوا ہے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی ہر طرف گھروں سے روشنی آنے لگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بہت مسرور ہوئے اور نعمت الہی کا شکر ادا کیا اور یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے کہ 100 سال کے بعد اس میں کیا کیا تغیرات آئے ہیں اور لوگوں کا کیا حال ہے، وہ خوش ہیں یا اب بھی اس پر غم کے آثار ہیں، میرے خاندان کا کیا حال ہوگا، اس میں کچھ لوگ زندہ بھی ہیں یا سب مر چکے ہیں۔ چنانچہ سینکڑوں سوالات دل میں لیے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی جدید عمارتیں دیکھی جو انتہائی خوبصورت ڈیزائن میں بنی ہوئی تھی، خوبصورت سڑکیں دیکھی، پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان عمارتوں شاہراہوں کو ہر طرف سے دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور اپنے اس قدیم مکان کو تلاش کرنے لگے جو تقریباً 120 سال قبل چھوڑا تھا۔ چنانچہ راہ چلتے کسی شخص سے اپنے مکان کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا اور اس سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے۔ اس شخص نے کہا، ہم عزیر کا گھر نہیں جانتے، البتہ عزیر کے بچوں کے مکانات یہاں موجود ہیں، یہ سامنے مکان ہے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے ان مکانات کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ عزیر کے بچوں کے مکانات تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک مکان کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ وہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے؟ فوراً جواب دیا، میں عزیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کیا مذاق کر رہے ہو؟ کون عزیر؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے دروازہ کھولو، تجھے پتہ چل جائے گا میں عزیر ہوں، میں نہ مذاق کر رہا ہوں نہ جھوٹ بولتا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس کی طرف دہشت اور پریشانی کے ساتھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، عزیر کو گم ہوئے 100 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جس وقت وہ غائب ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ میرے والد یہی فرماتے ہیں، اگر بالفرض وہ زندہ بھی ہیں تو ان کی عمر اس وقت 140 ہوگی، چنانچہ آپ ان کے پوتوں سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں، ہم آپ کو عزیر کیسے مان سکتے ہیں؟ عزیر اور اس کے پوتے کے درمیان یہ مکالمہ لوگوں نے سنا اور ان کے پاس جمع ہو گئے اور سوالات کی بوچھار کر دی اور عزیر علیہ السلام انتہائی اطمینان اور وثوق کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پورے 100 سال موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد زندہ ہو کر دیکھا، میرے کھانے پینے کی چیزیں اپنی اصل حالت میں ہیں، خراب بھی نہیں ہوئی نہ بو پیدا ہوئی، اور میرا گدا ختم ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ اس کی ہڈیاں حرکت کرتی ہوئی اپنی اپنی جگہوں میں آ کر جڑنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر مکمل ہو کر آواز دینے لگا اور بڑے زوردار آواز میں بولنے لگا۔ یہ سب کچھ مکمل 100 سال گزرنے کے بعد ہوا، جبکہ میں اس طویل عرصے کو ایک دن یا اس سے بھی کم سمجھ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک انتہائی بری عورت جو بمشکل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتی تھی ظاہر ہوئی اور آواز دینے لگی، اسے گھر کے اندر لے آؤ، عزیر کے اندر کچھ علامتیں تھیں، اگر یہ شخص واقعی عزیر ہے تو میں ان علامات کے ذریعے پہچان لوں گی۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک نابینا عورت بیٹھی ہے، زمانے نے اس کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا تم خود کو عزیر کہتے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں میں عزیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، عزیر علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی، عزیر کے جانے کے بعد اس کی عمر 20 سال تھی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام اشتر تھا، میرے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اس وقت اگر وہ زندہ ہے تو اس کی عمر 120 سال ہوگی۔ بڑھیا نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں ہی اشتر عزیر کی خادمہ ہوں؟ اور عزیر علیہ السلام میں ایک علامت تھی، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم واقعی عزیر علیہ السلام ہی ہو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری بصارت لوٹ آئے اور میں بینا ہو جاؤں اور چلنے سے قاصر ہوں، دعا کیجئے میری ٹانگیں صحیح اور تندرست ہو جائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیر دیا تو بڑھیا اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور پہلے سے بہتر طریقے سے دیکھنے لگی اور عزیر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں تم واقعتاً عزیر ہی ہو، اس وقت میں خود کو اس حالت کی طرح دیکھتی ہوں 100 سال قبل جس وقت تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک اور بھوری آئی جس کی عمر 140 کو پہنچی ہوئی تھی، عزیر میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا، تم میری بیوی ہو، میں تم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ بابل سے نکلتے وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یادگار کے طور پر ایک انگوٹھی دی تھی تو ان کی بیوی نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کوچ کرنے کی رات میں ہم نے چیزوں کا تبادلہ کیا تھا؟
حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یاد ہے، ہم نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا تھا، میں نے اپنی انگوٹھی تمہیں دی تھی اور تجھ سے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کر میں یاد آؤں گا، یہ لو وہی انگوٹھی ہے جو آپ نے دی تھی۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر بیوی کو دی۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ایک زمانہ دراز تک یہ انگوٹھی تیری یاد دلاتی رہی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر لوگ جمع ہو گئے کہ عزیر کا گھر لوگوں کے لیے تنگ ہو گیا۔ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس عجیب صورتحال کو دیکھتے رہے اور یہ عظیم معجزہ ان لوگوں کو ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ ان کی جس بات کی تکذیب کرتے تھے وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہ تھی کہ عزیر لوگوں کے لیے کمال قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی تھا ترجمہ تاکہ ہم تم کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ اسی اثناء میں ان کی بری خادمہ جس کی آنکھیں اور ٹانگیں پہلے جواب دے چکی تھی اور اب عزیر علیہ السلام کی دعا سے ان کی طاقت بحال ہو گئی تھی، آنکھوں کی بصارت، ٹانگوں کی قوت بھرپور کام کرنے لگی، وہ اچانک اٹھی اور قریب کے ایک مکان میں گئی جہاں زعما بنی اسرائیل کی مجلس تھی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ اس مجلس میں ایک انتہائی عمر رسید شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو عمر کے آخری حد کو پہنچ چکا تھا، یعنی 118 سال کو پہنچ چکا تھا، اور صدر مجلس کے طور پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خادمہ چیختی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، لو عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر عزیر کے بیٹے نے سر کو اوپر اٹھایا اور اپنی کمزور اور نحیف نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ لڑکی کون ہے؟ خادمہ نے کہا، میں تمہارے باپ عزیر کی خادمہ تو ہوں، الشتر میرا نام ہے۔ تمہارے والد محترم حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور میری بصارت و قوت لوٹ آئی۔ جیسے وہ 100 سال پہلے مستجاب الدعوات تھے، اب بھی وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ تجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا اور نئی زندگی عطا کی۔ اس خبر سے ساری مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ چند لمحات کے لیے ورطہ حیرت میں پڑ گئے اور اس واقعے کی تصدیق کرنے سے انکار کرنے لگے، مگر عزیر علیہ السلام کی خادمہ ان کے سامنے اس کے صحیح ہونے کی زندہ مثال تھی۔ وہ سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر چکی تھی اور انہیں بھی معلوم تھا کہ عزیر مستجاب الدعوات تھے اور اپنے آباء و اجداد سے سنتے چلتے آ رہے تھے۔ حقیقت بھی انہیں معلوم تھی کہ 100 سال قبل عزیر نکلے تھے اور اشتر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ چنانچہ یہ انتہائی عجیب واقعہ تھا، ہر ایک عزیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ تمام لوگ ان کو دیکھنے اور واقعے کی صحیح صورتحال جاننے کے لیے دار عزیز کی طرف چل پڑے۔ سب سے آگے عزیر کے بیٹے تھے جو بڑھاپے کی بنا پر لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے اور ضعیف کی وجہ سے تیز چلنے سے قاصر تھے، 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی خادمہ کہہ رہی ہیں کہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، مگر ان کا والد 40 سال کا جوان ہے۔ چنانچہ ابن عزیز نے مکان کی قریب پہنچ کر آنکھوں کو خوب صاف کیا اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ 40 سال کا ایک خوبصورت قوی بدن جوان بیٹھا ہے جس کے چہرے پر ایمان و تقویٰ کا نور خوب نمایاں ہے۔ ان کو سلام کیا اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے والد محترم عزیر کی ایک خاص علامت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا؟ بوڑھے بیٹے نے کہا، ان کے شانے میں حلال کی طرح کالے رنگ کی ایک علامت تھی۔ یہ کہہ کر عمر رسیدہ صاحبزادہ خاموش ہو گیا اور مکان میں موجود تمام لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور ہر ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے غور طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، گمان کر رہے تھے یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ جوان باپ جوانوں کی صف میں ہے جبکہ بیٹا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ اپنی ٹانگوں پر صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنے بازو کو حرکت دی اور اپنا شانہ مبارک کھولا۔ بیٹے نے شانے میں چاند کی طرح کالے رنگ کا نشان دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی سے کھل اٹھا اور والد کی دست بوسی کی، مرحبا کہا اور کہنے لگا، یقیناً یہ میرے والد محترم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے والد ہی ہیں۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے بھی نعرہ بلند کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے اندر پا کر انتہائی مسرور ہوئے۔ لیکن اسی دوران ایک عالم نے اس واقعے کو یقینی طور پر ثابت کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام سے ایک سوال کیا اور کہا، ہم بنی اسرائیل کے لیے بھی عزیر علیہ السلام کی ایک علامت تھی جو اس علامت کے علاوہ ہے
جس کے ذریعے آپ کے بیٹے نے آپ کو پہچانا اور گواہی دی۔ وہ علامت یہ ہے کہ ہم پورے بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ نہیں سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انتہائی اطمینان اور خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، میں حافظ تورات ہوں، مکمل تورات مجھے یاد ہے۔ اتنے میں مجلس سے بعض شیوخ بنی اسرائیل اٹھے اور تورات کا ایک نہایت قدیم نسخہ اٹھا کر لائے، جو ان میں سے کسی نے بخت خسر کے جلانے کے خوف سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ بخت نصر تورات کی نسلوں کو جلاتا تھا۔ بہرحال کہنے لگے، آپ تورات پڑھتے جائیں اور ہم اس کو تورات کے اس نسخے کے ساتھ ملاتے جائیں گے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام درمیان میں بیٹھ گئے اور اپنی یاد سے تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ لوگ اپنے پاس موجود اس نسخے سے ملاتے رہے، وہ پڑھتے رہے، یہ لوگ نسخے کے ساتھ ملاتے رہے اور سمجھتے رہے، یہاں تک کہ پوری تورات اس کو سنا دی، مگر ایک حرف کی بھی غلطی نہیں آئی اور نہ ہی کسی آیت کو مکرر پڑھا۔ تو اس مجمع میں موجود تمام لوگوں نے گواہی دی، یہ عزیر ہی ہیں، اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ کسی نے مجلس پر طاہرانہ نظر دوڑائی تو قدرت الہی کا عجیب کمال سامنے آیا کہ عزیر علیہ السلام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مجلس میں ان کے بیٹے پوتے بیٹھے ہیں جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ان کے بال اور داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، عمر کی زیادتی نے ان کی کمروں کو جھکا دیا ہے، جبکہ ان کے والد عزیر 40 سال کے جوان ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، بدن کی قوت مضبوط ہے، قد سیدھا اور درست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی ایک عظیم نشانی نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ خود حضرت عزیر علیہ السلام اس کے متعلق لوگوں کا اشتباہ، یہ سب کچھ قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نذیر بنا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں موت کے آغوش میں جا کر دوبارہ زندہ ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ان کے گدے کے زیرہ زیرہ ہڈیوں کا حرکت کرنا، پھر یکجا ہو کر اس پر گوشت چڑھنا، ہر ایک مستقل معجزہ ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کا خراب نہ ہونا اور بالکل تر و تازہ اور برقرار رہنا سبھی معجزے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور باس بعد الموت کے منکر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ وہی ذات کھانے پینے کی چیزوں کی خالق ہے، اور وہی ان کو مدتوں صحیح سالم برقرار بھی رکھ سکتا ہے، جس میں کوئی بدبو پیدا نہ ہو نہ خرابی ہو۔ وہی ذات حضرت عزیر علیہ السلام کے گدے کی ہڈیوں کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس کی صورت کو عزیر علیہ السلام کے سامنے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر عین الیقین کا درجہ حاصل ہو، اور اس بات کا کامل یقین ہو کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی ذات پاک ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔